بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ معزز ناظرین گرامی، یہ سوال بہت زیادہ زبان زد عام ہے۔ ہر شخص اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس انسان کو کیا مشورے دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھے۔ اس سب کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل وائس آف مسلم کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ آپس میں کسی بھی صورت میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیروں سے کھنچتے ہوئے اوپر کی جانب آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل سے روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانسیں یعنی باہر کی جانب چلنے لگتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اسے کان میں مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو، اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت ادا کرنے کا کہتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین ہو، مشرک ہو، دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور عجیب سی ہیبت کا شکار ہو کر ابلیس کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچتا ہے اور بہت مشکل سے اپنے زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کی باتیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن میں محسوس ہوتی ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیوں نہ کہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح حلق میں اکٹھا ہو جاتی ہے۔ جسم ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی مانند پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی جانب چڑھ جاتی ہیں یا اس سمت جس سمت میں فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو دنیا سے گیا وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ اس لیے کہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ اسے دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ کوئی انسان کروڑوں سال پہلے ہی مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں بال نکالا جاتا ہے، اور گناہ گار کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے خاک دار درخت کے اوپر سوتی کپڑے کو کھینچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور موت کے تمام محلات کو اپنی رحمت کے ساتھ آسان فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے کبھی کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو کہ تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے انکار کر رہا ہو۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، کہنے لگے، اے ملک الموت، اجل اجل، جلدی کر جلدی کر، روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے وصال کر دے۔
یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے لطف اندوز تھے، اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا کہ ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا شوق میرے ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان سے ملاقات کے لیے ان کی ملاقات سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ہونٹ کسی بھی صورت میں آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر سے کھینچتے ہوئے اوپر کی جانب آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل سے روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانسیں یعنی باہر کی جانب چلنے لگتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیاطین اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ شیاطین کی بات کی گئی کہ شیاطین انسان کے کان میں کچھ مشورے تجویز کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ وہ مشورے کچھ اور نہیں ہوتے بلکہ مشورے یہ دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ ادا نہ کر اور کوئی ایسا کلمہ ادا نہ کر جس سے یہ محسوس ہونے لگے کہ تو مسلمان ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ اور اب جو سوال پیدا ہو گیا کہ انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے، ایسی کیا چیز رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں اتنی تحقیق ہونے لگ گئی کہ انسان کی روح کا وزن معلوم کرنے کی باتیں ہونے لگیں، اس کی رفتار معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی گئیں، تو یہ بات بھی ہونے لگ گئی کہ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جسم میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی تحقیقات کی گئیں، یعنی اس بات پر بھی تحقیق ہونے لگ گئی کہ انسانی جسم سے روح نکلنے کی کتنی رفتار ہوتی ہے، انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے، موت کتنی دیر میں انسانی جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ماہرین نے تحقیق کی۔ طبی ماہرین اور محققین نے مختلف تحقیق کر کے مختلف حقائق پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح امریکہ کے ماہرین نے ایک اور مطالعاتی تجزیہ کیا جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دکھایا گیا۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے دعویٰ کیا کہ موت کے بعد انسان کے ناخن اور بال کچھ عرصے تک بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردہ نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انسانی جسم میں موت کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت انسانی جسم میں 2 میٹر فی گھنٹے کے حساب سے سفر طے کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انسانی جسم کے خلیات کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ امریکہ کی جدید شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح کو قبض کرنے کی رفتار کو کمپیوٹیشنل کے ذریعے سے ریکارڈ کیا گیا۔ یہ انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس میں کئی بار ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم میں موت کی رفتار کو ایپوپٹوسس کہا جاتا ہے۔ اس کا عملی مشاہدہ جدید لیب میں پہلی بار کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 2017 میں موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے بارے میں بھی تحقیق کی گئی تھی، جس کی بنیاد پر ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اس وقت اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ طویل عرصہ موت کے بعد کے حوالے سے تحقیق کے حتمی نتائج پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے، اس بات کا اس انسان کو بھی پتہ چلتا ہے، اور اس تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس انسان کو پتہ چلتا ہے کہ موت میرے لیے تکلیف دہ ہے یا آسان ہے، کیوں نہ کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو مرتے ہوئے اسے کیسے احساس ہوگا۔ سوال یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ اس تکلیف کی شدت کا اندازہ انسان کیسے لگا سکتا ہے، کیوں نہ کہ یہ بات تو کم و بیش ہر انسان جانتا ہے
تکلیف کا اندازہ انسانی دماغ لگاتا ہے۔ انسانی دماغ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ جو جسم کے اندر نروز موجود ہوتی ہیں یہ دماغ کو میسج پہنچاتی ہیں، تکلیف کی شدت کے بارے میں دماغ کو پیغام پہنچاتی ہیں۔ اب جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور روح نکل رہی ہوتی ہے، اور تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ انسان اپنی موت کا احساس کر رہا ہوتا ہے، کیوں نہ کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب تو دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کہ انسان محفوظ کر سکتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل گئی یا تکلیف دہ عمل سے نکل گئی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو موت سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری موت آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔